اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں زہار کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہیں، جس کو ہم سوال اور جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہے، زہار کسے کہتے ہیں؟ جواب، زہار کا لفظ الزہیر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے پشت، پیٹھ۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے تو میرے لیے پشت مادری کی مانند ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں کی ران کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں کی شرمگاہ کی طرح ہے، کیونکہ زہار کا معنی حلال کو حرام سے تشبیہ دینا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ لفظ طلاق کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اہل عرب عورتوں کو اس لفظ یعنی زہار کے طلاق دیتے تھے۔ اسلام نے اس سے منع کیا، اور جو کوئی اپنی بیوی سے زہار کرے اس پر کفارہ واجب کیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 3 میں، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے۔ سوال، زہار کی شرائط کیا ہیں؟ جواب، زہار کی 3 طرح کی شرائط ہیں۔ ایک، بعض کا تعلق زہار کرنے والے سے ہے۔ 2، جس کے ساتھ زہار کیا جا رہا ہے اس سے متعلق۔ اور 3، جن الفاظ سے زہار کیا جا رہا ہے ان سے متعلق۔ سوال، زہار کرنے والے سے متعلق کیا شرائط ہیں؟ جواب، زہار کرنے والے سے متعلق شرائط یہ ہیں: نمبر 1، صاحب عقل ہو۔ نمبر 2، کم عقل نہ ہو۔ نمبر 3، بالغ ہو۔ نمبر 4، مسلمان ہو۔ نمبر 5، نیت کی ہو۔ سوال، جس سے زہار کیا جا رہا ہے اس سے متعلق شرائط کیا ہیں؟ جواب، جس سے زہار کیا جا رہا ہے اس سے متعلق شرائط یہ ہے: نمبر 1، بیوی ہو۔ نمبر 2، نکاح تمام وجوہ سے قائم ہو۔ نمبر 3، لفظ زہار بیوی کے بدن یا جسم کے کسی حصے کی طرف منسوب ہو۔ سوال، مظاہر بہ سے متعلق شرائط کیا ہیں؟ جواب، مظاہر بہ سے متعلق شرائط یہ ہے: نمبر 1، مظاہر بہ جس کے ساتھ زہار بھی تشبیہ دی یعنی عورت کی جنس سے ہو۔ نمبر 2، مظاہر بہ ایسا عضو ہو جس کی طرف نظر کرنا جائز نہ ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت کے اعضاء سے تشبیہ دینا جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ سوال، زہار کا کفارہ کیا ہے؟ جواب، قرآن حکیم میں زہار کے کفارے سے متعلق فرمایا گیا سورۃ المجادلہ آیت نمبر 3 سے 4 میں، 3 اور 4 میں، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے۔ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھنا لازم ہیں، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے۔ پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
گویا قرآن حکیم نے ترتیب کے ساتھ 3 چیزوں کا کفارہ ظہار کے زمرے میں ذکر کیا ہے، ان میں سے جس کی بھی قدرت رکھے وہ ادا کرے۔ 1 غلام آزاد کرنا، 2 60 دن کے لگاتار روزے رکھنا، 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوال، ظہار کا حکم کیا ہے؟ جواب، ظہار کے 3 احکام ہیں۔ پہلا حکم، کفارے کی ادائیگی سے قبل بیوی سے جمع کرنا حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے ہے، جو سورۃ المجادلہ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے۔ دوسرا حکم، کفارے کی ادائیگی سے قبل بیوی سے جنسی منافعہ حرام ہونا۔ کفارہ ادا کرنے سے قبل جنسی فائدہ اٹھانا، مثلا اس کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا، اس کا بوسہ لینا، اس کو شہوت سے چھونا، شہوت سے اس کی شرمگاہ کو دیکھنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، کیونکہ مس کا اطلاق سب سے کم جس چیز پر ہوتا ہے وہ ہاتھ سے چھونا ہے۔ مس کا لفظ دونوں معنی یعنی جمع اور ہاتھ سے بھی چھونے کو شامل ہے۔ تیسرا حکم، بیوی کا شوہر سے مباشرت کا مطالبہ کرنا۔ بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر سے مباشرت کرنے کا مطالبہ کرے، اور جب بیوی مطالبہ کرے تو حاکم پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو مجبور کرے یہاں تک کہ وہ کفارہ ادا کرے اور بیوی سے جمع کرے، کیونکہ خاوند نے بذریعہ ظہار جمع کو حرام کر کے بیوی کو نقصان پہنچایا ہے۔ مل کے نکاح کے باوجود بیوی کو حق جمع سے روک دیا گیا۔ سوال، کیا بیوی کو بہن کہہ دینے سے ظہار ہو جاتا ہے؟ جواب، جی نہیں، بیوی کو محض بہن کہہ دینے سے ظہار واقع نہیں ہوتا، البتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو نہ صرف ناپسند کیا بلکہ ایسا کہنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ ابو تملیمہ حجیمی سے مروی ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اے بہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا اور اسے منع فرمایا۔ اسی بنا پر فقہاء نے بیوی کو بہن کہنا مکروہ قرار دیا ہے، در مختار میں ہے۔ اور خاوند کا اپنی بیوی سے یوں کہنا مکروہ ہے کہ تو میری ماں ہے، اور یوں کہنا کہ تو میری بیٹی اور میری بہن اور اس کے مانند ہے، لیکن اس سے ظہار ثابت نہیں ہوتا۔ سوال، کیا عورت کو کسی مرد سے تشبیہ دینا بھی ظہار ہے؟ جواب، جی نہیں، عورت کو کسی مرد سے تشبیہ دینا ظہار نہیں ہے۔ جیسے اگر شوہر یوں کہے کہ تو مجھ پر میرے باپ کی طرح ہے یا میرے بیٹے کی طرح ہے، تو اس صورت میں ظہار نہیں ہوگا۔ ظہار ایک اصطلاح ہے جسے شریعت نے صرف اسی وقت تصور کیا ہے جب ظہار میں عورت سے تشبیہ دی گئی ہو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، ظہار اس وقت تک واقع نہیں ہوگا جب تک خاوند اپنی بیوی کو اپنی کسی ذی رحم محرم خاتون سے تشبیہ نہ دے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، جس نے اپنی بیوی کو ذی رحم محرم خاتون سے تشبیہ دی تو وہ ظہار ہے۔ سوال، اگر شوہر اپنی بیوی کو ماں اور بیوی اپنے شوہر کو بیٹا کہہ دے تو کیا ان کے درمیان طلاق واقع ہوگی؟ جواب، جی نہیں، شوہر کا اپنی بیوی کو ماں اور بیوی کا اپنے شوہر کو بیٹا کہہ دینے سے ان کے درمیان طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان